بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلندتر صلوات محمد وآل محمد صلوات پر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے صاحبان محفل نے جو اس ملکوتی اور نورانی محفل کا انعقاد فرمایا ہے، ان سب کی اور آپ سب کی توفیقات خیر کے لیے بابا زبرن صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. مومنین مومنات کی صحت حفاظت کے لیے جہاں جہاں بھی دنیا میں موالیان حیدر قرار آباد ہیں، اللہ ان کو ہر قسم کی شر پسندی سے، دہشت گردی سے محفوظ رکھے. تمام عبادت گاہوں کی، مستورات کی، ماتمداروں کی، نواخانوں کی، عزاداروں کی، عزاخانوں کی حفاظت کے لیے اور بیماروں کی صحت یابی کے لیے بھی بابا زبرن صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی آل محمد. جتنے ہمارے دوست ساتھی بے اولاد ہیں، جن کی یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، خصوصاً اللہ کریم ان کو کربلا والا بسط کیے. بالاخص شش ماہ معصوم کی عزت اور ان کی والدہ گرامی کے صدقے ان کے گھروں کو بھی اولاد کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. ان بھی اولاد مومنین مومنات کی اولاد کے لیے بابا زبرن صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. دشمنان دین، شر پسند، تخریب کار، دہشت گرد، اہل ایمان کے، اس وطن کے باسیوں کے دشمن جو بھی ہیں جہاں بھی ہے، کریم اللہ نہ وہ تیری حکومت سے باہر ہے، نہ تیری قدرت سے باہر ہے. تو اپنی قدرت کاملہ بسط کے ان پہ اپنا کار و عذاب نازل فرما. ان دشمنوں کی بربادی کے لیے بھی یک زبان صلوات آل محمد. اپنے وارث کے ظہور بابرکت کے لیے اللہ کریم ہمیں ان کی ادنا سپاہیوں میں، جانثاروں میں شمار فرمائے. اللہ ہمیں ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت سے مشرف فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں تو قبولیت کے لیے پھر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محبل الحول والحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال إلهي آمين. والحمد لله الذي نور قلوبنا بفضائل آل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بفضائل آل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه وحقه في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى سيد الذي الوالي الولي الحاكم بالنص الجلي وخليفة النبي الإمام العلي الذي سيد الأوصياء وإمام الأتقياء يعصوب الدين وسلطان العارفين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين الذي قيل في شانه في القرآن الكريم في سورة ياسين وكل شيء نسيناه في إمام مبين على هدري. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المقسومة الصديقة الكبرى والراضية المرضية البتول الشفية يوم الجزاء. یہ جو لقب میں نے پڑھے ہے نا یہ اللہ نے عطا فرمایا. یہ لقب بی بی کو بزبان غیبی نبی نے عطا فرمایا. ابھی جو میں لقب پڑھنے لگا ہوں نا یہ امت نے عطا فرمایا. على مجروحة المعصونة المخمومة
المظلومة المحرومة المحرومة عن حق میراث أبيها التي قالت لا قبر أبيها بعد وفاة أبيها ومحمد صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا وليالي التي المقصوبة جهرا والمدفونة سرا شور بلند. میں اپنا وظیفہ شور بلند حافظ نہ جاؤ دروازے پہ دیکھو ہو سکتا ہے کوئی ہمیں پرسہ دینے کے لیے آیا ہو. چونکہ تاریخیں یہ کہتی ہیں 3 دن گزر گئے نبی دنیا سے گئے کسی نے آکے زہرا کو پرسہ نہیں دی. حافظ نہ جاؤ ہو سکتا ہے کوئی اجنبی ہے دروازے پہ ہو سکتا ہے میرے بابے کا پرسہ دینے آئے ہو. فضائی دروازہ کھولا کیا دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں دروازہ جلانے کا سامان ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں. جلدی سے دروازہ بند کیا کہا بی بی تیرے بابا کے کلمہ پڑھنے والے پرسہ دینے نہیں آئے. یہ دروازہ جلانے آئے. لوگوں نے پوچھا تھا کدھر جا رہے ہو کہا علی بیعت نہیں کرتے. جب دروازے کے قریب آئے بی بی دوڑ کے دروازے کے پاس آئی کہا کچھ خیال کرو میں تمہارے نبی محمد کی بیٹی ہوں. کہا کچھ خیال کرو میں اکیلی نہیں ہوں میرے گھر میں میری بچڑی زینب موجود ہے. علی کو باہر نکالو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. بزرگ نجفی علماء پڑھتے ہیں چھوٹا سا دروازہ تھا جس سے فقط ایک بندہ گزر سکتا تھا یا 2 بندے گزر سکتے تھے. لیکن جب دروازے کو دھکا مارا گیا 40 بندے گزر گئے. ازادارو پتھروں کی دیوار اور دیوار کے پیچھے حسین کی ماں رو کے کہتی ہے واللہ لقد قتل عشائی من حمل فضا جلدیاں میرا موسر مارا گیا. ازادارو فضائی سہارا دیا بی بی کو مسند پہ لے کے آئی. بی بی کے ہاتھ بند ہو گئے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا معصومہ کی آنکھیں الٹ گئی. کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا پوچھا میرے بچوں کا شاہ علی کدھر ہے. کابی بھی دربار لے گئے. تاریخ یہی کہتی ہے زخمی پہلو بھول گیا محسن بھول گیا ٹوٹی پسلیاں بھول گئی. ازادارو اپنے بابا محمد کی ابا اٹھائی اپنے بابے محمد کا عصا اٹھایا انگلی کے ساتھ اپنی بچی زینب کو لگایا. وہاں آئی جہاں علی کے گلے میں رسی تھی. ازادارو علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا کہا خلو ابوالحسن ابوالحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں سر کے بال کھول دیوں. ازادارو ابھی یہ جملے مکمل ہوئے تھے کہ مسجد نبی کے دیواروں نے زمین چھوڑ دی. دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ گھوڑے سوار گزر سکتا تھا. کازارا بدعا نہ کرنا مدینہ غرق ہو جائے گا. میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے یہ کہوں گا بی بی آپ نے علی کے گلے میں رسی دیکھی ہے آپ برداشت نہیں کر سکی. اللہ جانے آپ نے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں کیسے برداشت کی ہے.
تاریخ سے کہتی ہے دو بیویاں دربار گئی ہیں لیکن دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق ہے. ایک بی بی جب گئی ہے یہ مسجد نبی ہے سامنے نبی کا گھر ہے 4 قدم کا فاصلہ ہے زیادہ روز. ماں گئی ہے وہ صحابہ کا دربار تھا جب بیٹی گئی ہے وہ شرابی کا دربار تھا. ماں گئی ہے چند قدم کا فاصلہ تھا. آج کے مورخین لکھتے ہیں جب بیٹی گئی ہے 1380 میل کا سفر کبھی معاملوں پہ کیا ہے کبھی بیٹھ کے کیا ہے کبھی پیدل کیا ہے. ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا بڑا فرق ہے. جب ماں گئی تھی سر پہ چادر موجود تھی جب بیٹی گئی ہے سر پہ چادر نہیں تھی. یہی کہتی تھی مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں حجابہ. عددار و مظلومیت کے گواہ میں نے پڑھے تھے میں دوبارہ دہراتا ہوں. پہلا گواہ جلا ہوا دروازہ دوسرا گواہ بی بی کا زخمی پہلو تیسرا گواہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں چوتھا گواہ محسن کا لاشا پانچواں گواہ مسلمانوں کا تماچا چھٹا گواہ رات کے وقت جنازہ. آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں بی بی کو دفنایا گیا قبر کے اوپر نہ کوئی روزہ نظر آتا ہے نہ کوئی سایہ نظر آتا ہے. آپ کے علاقے میں بھی یہاں ولیوں کے دربار موجود ہیں. آپ جب درباروں پہ جاتے ہیں خوبصورت چادریں موجود ہوتی ہیں چراغ جلانے والے موجود ہوتے ہیں موم بتیاں جلانے والے موجود ہیں. اللہ جانے 11 معصوموں کی معصومہ ماں ہے نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے اور نہ کوئی چادر دینے والا ہے. سوار حاجی جب جاتے ہیں وہاں قبر کی زیارت کرنے کے لیے ان کو پتہ نہیں چلتا اجڑی زینب کی ماں کا مزار کدھر ہے. محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين. بابا جبران صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری عبادتوں کی سردار عبادت ہے سروات. شبلی نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی حوالے سے. وہ کہتے ہیں میرا ہمسایہ فوت ہوا تو کافی عرصے بعد وہ ہمیں خواب میں ملا. ہم نے اس سے پوچھا سنا بھی برزخ کا قبر کا کیا حال ہے آپ کے ساتھ کیا بیتی کیا گزری. تو کہنے لگا جی مجھے جب لٹا کے گئے تھے 2 ہیبت ناک قسم کے فرشتے آئے قبر میں. وہ منظر کو آئے تو بتایا کہ وہ مجسم تو ہو نہیں سکتا سنتے ہی رہتے ہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں. کہا انہوں نے سخت لہجے میں مجھ سے سوال کرنے شروع کیے. سوال آپ جانتے ہیں ہر مولوی صاحب تلقین پڑھتا ہے جب میت کو لحد میں اتارتے ہیں تو کہا جب ان کے سوال انہوں نے کیے لیکن اس وحشت کی وجہ سے میں کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا. میرے اوپر عجیب قسم کا خوف طاری تھا کہ اچانک میں نے دیکھا میری قبر میں ایک نورانی شکل کا ایک جوان وارد ہوا. اس نے میری مدد فرمائی. اس کی مدد فرمانی تھی کہ میرا منہ کھلا اور اس کی تائید سے میں نے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دی. جب میں سارے جواب دے چکا تو تھوڑا سا مجھے سکون آیا. وحشت ختم ہوئی قبر کی تاریکی منور ہوئی نور آیا تاریکی چھٹ گئی. تو میں نے اس نور والے اس شخص سے پوچھا من انتا تو کون ہے جس نے اتنی مشکل وقت میں میری مدد فرمائی ہے. اس نے کہا میں تیری وہ صلوات ہوں جو دنیا میں محمد و آل محمد پہ پڑھا کرتا تھا. آواز بلندر صلوات.
یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گا، اور جو اگلی مشکل منزلیں ہیں، بڑے مشکل مراحل ہیں، انجانی منزل ہے، اندیکھی منزل ہے، اس کو بھی آپ نے قدم قدم پہ، حتیٰ کہ ایک واقعہ یہ بھی پڑھا ہے میں نے، یہ پورے سرات، اب پتہ نہیں کسی مولوی صاحب نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا، یہ ایک 3000 کلومیٹر ہے پورے سرات۔ کتنا؟ 3000۔ یاد کر دو، ڈر تو نہیں گئے؟ محمد جلدی سے گزرے گا بھائی۔ ہاں ہاں، 1000 کلومیٹر یہ سیدھا ہے اسٹیٹ، 1000 کلومیٹر چڑھائی ہے اور 1000 کلومیٹر اترائی۔ اب یہاں سے گزرنا ہے، کچھ بندے آہستہ آہستہ گزریں گے، کچھ بندے تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ بندے گزریں گے نہیں چونکہ نیچے جہنم ہے، وہ نیچے گر جائیں گے، کچھ مومن جا رہے ہیں لڑکھڑا رہے ہیں کہ اچانک ان کے مددگار آ جاتے ہیں، وہ ان کو اس پولیس رات سے عبور کرا دیتے ہیں۔ جب وہ عبور کراتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے تم کون تھے؟ میں تو لڑکھڑا رہا تھا، میں تو گرنے والا تھا۔ اس نے کہا بندہ خدا میں تیری صلوات ہوں جو تو نے دنیا میں آل محمد پہ پڑھی ہے، یہ قبر میں بھی کام آئے گی اور پولیس رات پہ بھی یہ کام آئے گی۔ اور ایک حدیث میں نے پہلے عرض کیا کہ نام اعمال کھلتے وقت بھی یہ آپ کے نام اعمال کا پلہ بدلی کرے گی، لہذا گھبرائے نہیں، ایک گھڑے مانو بیٹھے قرآن صلوات پڑھو محمد والا۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے بستی کا یہی سامان ہے مولا، تیرے شاہ نجم کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے، یہ نقصان ہے مولا، نعرہ حیدری۔ یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمارا نقصان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہم آواز صفحہ صلوات اٹھلوا بآواز بلندتر صلوات۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حسین کو باقی ائمہ سے ہٹ کر کچھ مخصوص فضائل عطا فرمائے۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 14 کا قول بھی ایک ہے، آپ کا عقیدہ ہے نا، 14 کا فعل بھی ایک ہے، 14 کی تقریر بھی ایک ہے، 14 کے 14 تقریر سمجھتے ہیں؟ تقریر یہ ملوں والی تقریر نہیں جب مولی حضرات کرتے ہیں۔ قول کا مطلب ہے جو فرمایا، فعل کا مطلب ہے جو کر کے دکھایا، تقریر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بندہ کام کر رہا تھا، معصوم وہاں سے گزرے ہیں، معصوم نے اس کو منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ کام ٹھیک تھا۔ اگر غلط ہوتا تو معصوم کا فرض منصب ہی ہے، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، اس کو منع کرے بھائی یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ مثلا امام گزرے کوئی بندہ کوئی حیوان ذبح کر رہا ہے، اگر وہ غلط ذبح کر رہا ہے تو معصوم کے اوپر منصب کے لحاظ سے واجب ہے کہ اسے منع کرے، کیونکہ ہاتھی ہے سمجھانے کے لیے آیا، اور ہم تو نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے گزر جائیں گے بابا چھوڑو ہمیں کیا، نہ، وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگر منع نہیں کیا اس کا مطلب ہے کام ٹھیک تھا، اگر غلط ہوتا تو منع کرتے، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم کہ وہ کام ٹھیک تھا۔ تو سب کا قول بھی ایک ہے، سب کا فعل بھی ایک ہے، سب کی تقریرات بھی ایک ہے، سارے کے سارے نور ہیں، سب کا کلام بھی نور ہے، سارے ایک نور سے بنے ہیں، سارے کے سارے معصوم من الخطا بھی ہیں، سارے کے سارے منصوص من اللہ بھی ہیں، تو جو ہے نا سب کو اللہ نے چنا، اللہ نے بنایا۔ کبھی سوتے وقت بھی، تصور میں بھی، اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی غلطی کا گناہ کا تصور نہیں کرتے، اگر کرے تو عصمت کے منافی ہے، اور سارے علم میں برابر ہے، حکمت میں برابر ہے، شجاعت میں برابر ہے، عبادت میں برابر ہے، جتنی خوبیاں صفات اللہ نے ان کو عطا کی ہیں اس میں سب برابر ہے، لیکن اللہ کی ذات نے مولا حسین کو کچھ مخصوص قسم کی خوبیاں عطا فرمائی۔ یہ بات سمجھنا۔ اچھا اگر ایک سوال آپ سے کر لوں کہ سب کا علم برابر ہے، آپ کا عقیدہ ہے یار بولے نا، میں نے کل بھی کہا تھا مفاتیح الجنان پڑھ لینا جا کے، آپ یہ جو آوازیں نکالتے ہیں نا، مولا کہتے ہیں میرے چھٹے امام کہتے ہیں میرا اللہ ان آوازوں پہ تو رحم فرما، مولا کی دعا ہے، میں مفاتیح پڑھی آگے پڑھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ مقتل مکرم میں کہ سجدے میں آپ کا چھٹا امام آپ کے یہ نوازوں کو جو حسین کی مجلس میں نکلتی ہیں، روتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، معصوم نوازوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں،
تو بولے بابا، بولنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بولیں گے یہ مجلس کو، عبادت کو 4 چاند لگے گے، پڑھنے والے بھی خوش ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، مولا بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ عرض کر رہا تھا کہ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ سب کا علم بھی برابر ہے، قول بھی ایک ہے، فعل بھی ایک ہے، علم میں سارے برابر ہیں، حکمت میں سارے برابر ہیں، جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑا کرو۔ اگر میں کوئی سوال کروں تو جواب دیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ کا علم علی کے علم کے برابر ہے یا کم ہے؟ جی ایک بندہ کہہ رہا ہے برابر ہے، ایک بندہ کہتا ہے اوپر ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا جناب سیدہ کا علم زیادہ ہے یا مولا علی کا علم ہے؟ مولا علی کا علم زیادہ ہے۔ وہ فرمایا انا مدینۃ العلم بانی المابوہا، میں علم کا شہر ہوں۔ کان کھول کے مجلس سننی چاہیے نا، پڑھنے والا ہمارے جذبات سے نہ کہہ لے، پڑھنے والا کچھ دے کے جائے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، کوئی آپ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں یا صرف تفریح کے لیے آئے ہیں؟ مجلس ذہنی تفریح کا یا دماغی عیاشی کا نام نہیں ہے کہ 10 دن بھائی ہم نے بازی رسم نبھانی ہے، رسم نہیں ہے۔ آپ حسین کا لشکر ہے، آپ امام زمانہ کا لشکر ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک دفعہ علی گھر پہ آئے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں۔ وہ گھر پہ آیا اور کہا کہ جناب سیدہ آپ بیٹھے ذرا، میں آپ کو کچھ علم حکمت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ بیٹھ کے اور کہا کہ آپ سرتاج ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، اس حوالے سے آپ کا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے، لیکن جو چیزیں مجھے بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے بتانے سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں تو پھر آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں، اگر میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، جب آپ نے مان لیا کہ علم میں برابر ہے، حکمت میں برابر ہے، امام حسین کا ایک خصوصی مقام ہے، اللہ نے آپ کو خصوصی صفات عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو حسین کی آپ نے مظلومیت کو سمجھنا ہے، درد کو سمجھنا ہے، غم کو سمجھنا ہے، علم کو سمجھنا ہے۔ ایک بندہ 40 سال اس کی زبان پہ حسین حسین آتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، یاد کہ زبان پہ حسین کا نام ہے، وہ زبان کتنی ببرکت ہے۔ کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی زبان پہ حسین حسین رہتا ہے، خوش نصیب ہے نا؟ سب کا عقیدہ ہے نا؟ یار بولو نا، سلوات پڑھے بابا سے بولا۔ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ و عرفہ ہے گھرانہ حسین کا، سرداج انبیاء ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اچھا اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کے ساتھ لائق ہے کہ میں نے لگایا کہ مومنین کرام گستاخی معاف، بے عمل نہیں ہوتا دیوانہ حسین کا، حسین کا ہو دیوانہ ہے جی۔ تو حسین کی کردار کی اس کے اندر جھلک نظر آنی چاہیے۔ ایک بندہ 30 سال 50 سال حسین حسین کرتا رہا، ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی، ہم سب اس بات کے قائل ہیں، لیکن ہاتھوں سے اس نے کبھی حسین والا کام وضو اس نے نہیں کیا، قدموں سے چل کے مسجد وہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے آج حالت ایسی بھی ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے یہ مولا علی کی قتل گاہ ہے، یہاں نماز پڑھنا گناہ ہے، کہتے نہیں بس نماز مولا پڑھ گئے، سجدہ حسین دے گئے، تو انہوں نے عبادت تو کیا کرنی، علی کی ضربت ہے جو ثقلین کی بندگی سے بہتر ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں گے، اور ہے یا نہیں بزرگوں بھائی، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے بیٹھ جائے۔ اچھا اب مجھے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا یہ پیغام ہے آپ سب سے، پیشانی ابھی تک سجدے سے آشنا نہیں ہے، آنکھوں سے کبھی قرآن کھول کے نہ آنکھوں نے کبھی نہ قرآن کی تلاوت کی ہے نہ قرآن کا دیدار کیا ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے چونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں قرآن کو چومتا ہوں، یوں سمجھتا ہوں ناطق قرآن کو بھی چوم رہا ہوں، سامت قرآن کو بھی چوم رہا ہوں۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علی کے چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ سامت قرآن کا چہرہ بھی دیکھتا ہے، ناطق قرآن کا چہرہ بھی دیکھتا ہے، ایک ہی ٹائم میں وہ دو قسم کی عبادت کا مزہ لے رہا ہے، ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اب اس بندے کی پیشانی ابھی سجدے سے آشنا نہیں ہے،
پاؤں مسجد سے اشنا نہیں ہے، ہاتھ کسی نیکی سے اشنا نہیں ہے، آنکھ تلاوت قرآن سے اشنا نہیں ہے، تو یہ بندہ کدھر جائے گا؟ مشکل پڑ رہا ہے جی، گھڑیوں کی گل ہے، کدھر جا گا یہ بندہ؟ اچھا چلو ایک اور بات کر لیتے ہیں. اب زبان سے چونکہ اس نے نیکی کی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی زبان کو جنت میں جانے دے، باقی سارا ایسا جہنم میں چلا جائے؟ نہیں سمجھی میری بات؟ ایسا ہوگا کہ میں نے علی علی کیا ہے ساری زندگی، اس زبان کو تو اب جہنم میں نہیں جانا چاہیے چونکہ اس سے علی علی کیا میں نے، اس سے میں نے یاد آ رہا یا حسین کا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو جنت میں بھیج دے اور باقی انسان کے جتنے وہ ہے اعضاء وہ کسی اور طرف چلے جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ صلوات میں محمد والے کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے، جو کلمہ پڑھنا ہے تو پورے کا پورا داخل ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کا سر داخل ہو جائے، انسان کی زبان داخل ہو جائے لیکن انسان کی ابھی پاؤں داخل نہ ہوں، ہاتھ داخل نہ ہوں، آنکھیں داخل نہ ہوں. ایسا نہیں ہے بابا، وہاں اللہ بھی عادل ہے، علی بھی عادل ہے، حسین بھی عادل ہے. اور حسین کا جہاد کربلا میں ناانصافی کے خلاف تھا، قیام عدل کے لیے تھا. آپ جو انتظار کر رہے ہیں کہ حسین کا وارث آئے تو وہ کس لیے آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ دنیا عدالت کے انتظار میں ہے اور عدالت امام زمانہ کے انتظار میں. وہ آئے اور مسند عدالت پہ بیٹھے. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کی عدالت کا معیار کیا ہے، ان کی عدالت کتنی بلند ہے. تو حسین نے معاشی ناہمواریاں، فکری فساد، بیت المال کا بگاڑ، ساری یہ چیزیں تھیں، سب کو دیکھتے ہوئے انقلاب کا آغاز فرمایا تاکہ ایک نظام عدل قائم ہو جائے اور ایسا انقلاب میں برپا کروں تاکہ قیامت تک کے لیے حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے. یہ امام علی مقام کے قیام کا یہ مقصد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جناب فقط زبانی کام کرتا رہے اور وہ پھر باقی اس کو نہ وہاں خدا کی بارگاہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ اگر کرم کر دیں تو کر سکتے ہیں کہ میں صرف عملوں کے سہارے نہیں زندہ رہ رہا بلکہ مجھے اس کی بخشش کا سہارا بھی ہے، مجھے اس کی رحمت کا سہارا بھی ہے. چلو آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، ساری رات آپ دوسری طرف آ جائیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو کیا آپ کو اپنی عبادت پہ زیادہ ناز ہونا چاہیے یا رحمت الہی پہ زیادہ ناز ہونا چاہیے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے. بڑی میں نے عبادت کی ہے جناب، دن رات کی عبادت رضا کے لیے ہونی چاہیے نا، رضا کے لیے. تو کرنا وہ 6000 سال کے سجدے کدھر گئے؟ اب کدھر گیا ہے نا؟ بات سمجھ آئیے نا. اس کا مطلب ہے آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ فقط عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اس کی رحمت کا سہارا ہونا چاہیے. اگر اس کی رحمت متوجہ نہ ہوتی تو میں عبادت بھی نہ انجام دے سکتا. یہ بھی اس کی رحمت ہے، اس نے مجھے توفیق دی برائی سے بچنے کی، نیکی انجام دینے کی. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اگر کہتے تھے میں عرض کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بڑے کیسے ہیں؟ اس کا کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حیل پہ جو دشمن سے لانڈے، درات بلند تر صلوات. میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ پیچھے اب آپ کا بھی پیچھے بیٹھے ہیں نا، ان کا بھی مسئلہ ہے تھوڑا. آپ نے سنے ہوگی. آ گیا واقعہ ذہن میں عرض کرتا چلوں. وہ ایک بندے نے دعا مانگی، پروردگار مجھے اتنی زندگی دے کہ میں بہت لمبی عبادت کروں
اور اتنی عبادت کروں کہ انبیاء کے بعد اتنی کسی نے عبادت نہ کی. انبیاء کی عبادت کا تو کوئی توڑ نہیں. یہ بھی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ یہ نہیں کہہ سکا کہ انبیاء سے زیادہ کروں. یہ بھی ایک رمز کی بات ہے. جب تکبر آ جاتا ہے نا، کہتے ہیں کسی نبی کے ذہن میں خیال آیا پروردگار میں نے اتنی عبادت کی ہے. یہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ. تو وہ اچانک سمندر سے ایک مینڈک باہر نکلا. اس نے کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہو؟ مدت گزر گئی ہے میں یہاں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، کبھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کروں. یہ سمجھانے کے لیے اس نے دعا مانگی پروردگار لمبی زندگی دے، میں اتنی تیری عبادت کروں کہ انبیاء کے بعد پھر اتنی کسی نے عبادت نہ کی ہو. اللہ نے وقت تھا کو قبولیت کا اس کی دعا قبول فرمائی. کہا میں نے تجھے 500 سال زندگی دے دی. کتنی؟ 500. یار یہ منہ سے کہنا آسان ہے. کسی بندے کو 5 صدیاں اللہ نے زندگی دے دی ہے. کہا پروردگار اب کیا کروں؟ کہا میں تجھے ایک جزیرے میں پھینک دوں. جزیرہ سمجھتے ہیں؟ اس کی چاروں طرف پانی ہے، اندر ایک خشک جگہ ہے. کہا میں تجھے وہاں پھینک رہا ہوں. وہاں پھینک دیا. اب وہاں اور تو کوئی آبادی ہے نہیں، ادھر ادھر پانی ہے. یہ وہاں اکیلا مسلح عبادت پہ ہے. اب ذہن میں خیال ہے کہ پروردگار عبادت فقط تو نہیں کرنی ہے، یہ پیٹ بھی ہے ساتھ. عبادت کرنا تیرا کام ہے، رزق پہنچانا یہ میرا کام ہے. جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے نا تو وہ رازق ہے نا، اس کو زیادہ خیال ہوتا ہے ہم سے. ہمیں تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ میں کل کیا کروں گا. اس نے کہا میں نے تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگی ہے، تو مجھ سے کل مانگ. جو آج دے سکتا ہے وہ کل بھی دے دے گا. جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا. وہاں سے مصلی بچھایا فَأَنبَتَ اللَّهُ شَجَرَةً مِّن رُّمَّانٍ. اللہ نے مصلی عبادت کے قریب انار کا ایک درخت اگا دیا جس کے اندر ساری غذائیت موجود تھی. جب اسے طلب ہوتی ہے ارادہ کرتا ہے وہاں سے پکے ہوئے انار کھا لیتا ہے. انار کھا کر وہ بس اور کی کام ہے اللہ اکبر، اس کی تسبیح ہے، عبادت ہے. 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. 500 سال جب پوری ہوئے واضح قدرت آئی. اب تیرا وعدہ ختم، 500 سال اب میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا. اب میں تیری روح قبض کرنے کے لیے میں ملک الموت کو بھیج رہا ہوں. بڑا خوش تھا کا پروردگار بھیج دے. اب میں نے 500 سال عبادت کی ہے، تو نے میری دعا قبول کی ہے، تو انشاءاللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ملک الموت جب آیا، جب اس کی روح قبض ہو گئی، یہ میرے پچھلے اب آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے تو بلند آواز سے نعرہ لگا دے نعرہ حیدری. تھوڑی سی بات موضوع سے ہٹ گئی ہے لیکن میں آتا ہوں اس کو منا لیتا ہوں. روح قبض ہو گئی، آواز قدرت جنہ عبدی میرا بندہ ادخل الجنہ، جنت میں جانا چاہتا ہے. میں نے کہا ہاں پروردگار جنت میں جانا ہے. کہا ہم ہمارے اپنی عبادت کے ذریعے جانا چاہتا ہے یا میری رحمت کے ذریعے جانا چاہتا ہے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ. کہا اپنی عبادت کے بھروسے پہ جانا ہے یا میری رحمت کے سہارے جانا ہے؟ اس نے کہا پروردگار یہ 500 سال میں نے عبادت کسی لیے کی تھی؟ جنت میں جانے کے لیے کی تھی. میں اپنی عبادت کے ذریعے جانا چاہتا ہوں. اچھا واضح قدرت ہے، ٹھیک ہے، مجھے تیری یہ بات بھی قبول ہے. اگر تو اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر 500 سال جو میری نعمتیں کھائیں اس کا پہلے حساب مجھے دے دے. اس کا پہلے حساب مجھے دے دے. بسم اللہ. اب وہ متوجہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں. یہ بندے کی صفت نہیں ہے. اللہ کے عبد کی یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ پروردگار میں نے بڑی عبادت کی ہے، میں نے بڑے سجدے کیے. میں نے کل بھی اشارہ دیا تھا اس بات کی طرف. آپ آئیں در حسین پہ آئیں، حسین کے صدقے سے اللہ کو پکارے، اللہ کو بلائے. حسین باب قبولیت ہے، یہ حسین کی خصوصیت ہے. تو جب حسین کے صدقے سے اللہ کو پکارے، اللہ پروردگار مجھے برائی سے بچنے کی بھی توفیق دے، نیکی انجام دینے کی بھی توفیق عطا، تاکہ میں حسین کا سچا غلام بن سکوں.
جب آپ ان کی سنیں گے تو آپ کی سنیں گے. یہ بالکل حتمی بات ہے, پختہ بات ہے. جب ان کی آپ سنیں گے نا وہ آپ کی بھی سنیں گے. آپ یہ لفظ بڑے سنتے رہتے ہیں, یہ ولایت ہے, یہ مودت ہے, یہ محبت ہے. ہاں جی, ان سے جو آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ مجھے آل محمد سے محبت ہے, یہ محبت ہے. جب آپ ان کی بات مانتے ہیں نا, عمل کرتے ہیں, یہ مودت ہے. اور جب مودت اور محبت اکٹھی ہو جاتی ہے اسے ولایت کا بندہ پھر موالی بن جاتا ہے. جب موالی بن جاتا ہے تو آپ نے ان کی بات مانی, ان کو بھی مانا. اب آپ ان کو پکاریں گے وہ تمہاری بات بھی سنیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, ٹائم نہیں, یہ بات ادھر ادھر نکل جائے گی. کوفہ ایک بندہ ہے, مولا علی کا صحابی ہے, وہ ملنے کے لیے آیا, بخار تھا اسے. تو مولا خطبہ دے رہے تھے, جمعے کا دن تھا, نماز جمعہ پڑھی. تو مولا نے اس کو خطبے کے دوران اس کو بخار اور بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی. تو مولا نے اس کو دیکھا, لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. جمعے کا خطبہ ختم ہو تو پھر میں مولا سے بات کروں گا. خطبہ جمعہ ختم ہوگا, مولا نے نماز پڑھائی. آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں. یہ آپ کو پتا جمعے کا معنی کیا؟ جمعے کا لفظ جمع سے ہے, مومنین کا جمع ہونا. آپ جائیں پڑھے, جمعہ پڑھے. مولوی صاحب جو بھی سورت پڑھتا ہے جمعہ پڑھے. میں تو کہتا ہوں اگر مولوی صاحب مختصر سورت پڑھے تو زیادہ بہتر ہے, جمعہ نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جمعے میں بزرگ بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتی ہیں, بیمار بھی ہوتی ہیں. سورہ جمعہ پڑھ لے تو بہتر ہے. اگر نہیں پڑھتا تو کوئی اثر نہیں ہے, جمعے پہ کوئی اثر نہیں ہے بابا. جمعے کی نماز ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو وہ اس کو بخار ہوا, جمعہ ختم ہوا. مولا نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے بڑی کوشش کی چھپانے کی. مجھے علی کو پتا ہے کہ تمہیں بخار ہو رہا ہے, توجہ رکھنا. میں علی کو پتا ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے. کوئی بھی مومن پریشان ہوتا ہے, میں علی پریشان ہو جاتا ہوں. وہ بندہ کہنے لگا مولا آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے صرف جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کہانی دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ہمارا ماننے والا مومن پریشان ہوتا ہے, ہم آل محمد اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ہمارا ماننے والا دعا مانگتا ہے, ہم آل محمد اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. مقام ہے مومن کا. آپ جب حسین حسین کر رہے ہیں, ہاتھوں کے ساتھ بھی کرو نا, آپ عمل کے ساتھ بھی کرو نا. کدھر بھی چل کے جائے جس مقصد کے لیے حسین. ایک ہے حسین کا غم, ایک ہے مقصد حسین. یہ مجلس غم حسین ہے, یہ ماتم غم حسین ہے, یہ سبیلے لگانا غم حسین ہے. یہ جو حفاظت کر رہے ہیں یہ زداری کا حصہ ہے. کوئی سبیلے لگاتا ہے زداری کا حصہ ہے. کوئی مومنین کو خوش آمدید کہہ رہا ہے زداری کا حصہ ہے. کوئی خوش ہو کے نعرے لگا رہا ہے زداری کا حصہ ہے. کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہے, وہ بھی زداری کا حصہ ہے. مجلس کرا رہا ہے زداری کا حصہ ہے. ماتم ہو رہا ہے, کوئی اپنی اپنی معرفت ہے, کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے, یہ بھی زداری کا حصہ ہے. کوئی آستہ ہاتھ مار رہا ہے, یہ بھی زداری کا حصہ ہے. کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے, یہ بھی زداری کا حصہ ہے. اپنے اپنے رنگ میں سارے زداری کا حصہ کر رہے ہیں. یہ ہمیں حسین ہے. ایک ہے مقصد حسین. مقصد حسین وہ تھا جو گھوڑے سے اترنے کے بعد میرے مولا حسین نے انجام دیا ہے. یہاں ہماری 10 روز یا 12 مجلس ہوتی ہے, یہاں ہماری تربیت ہوتی ہے. آل محمد کے فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں, ان کے مسائل بھی بیان ہوتے ہیں, ان کے احکام بھی بیان ہوتے ہیں, ان کے مسائل بھی بیان ہوتے ہیں, ان کے مصائب اور مصیبتیں بھی یہاں بیان ہوتی ہیں. 10-12 دن تربیت کے بعد روز عاشور ہم سڑکوں میں آتے ہیں, بازاروں میں آتے ہیں, درباروں میں آتے ہیں, ملائے عام میں آتے ہیں, مجمع عام میں آتے ہیں, سینہ کوبی کرتے ہیں, ماتمداری کرتے ہیں. جب اذان کا وقت ہوتا ہے ہم اپنی اس رضداری کو بالکل جس طریقے حسین نے جنگ کربلا کو روک کر سر سجدے میں رکھا تھا, ہم اپنا سر وہاں جھکا دیتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک تھا حسین کا غم, اس کے بھی ہم وارث ہے, ایک تھا حسین کا مقصد, اس کے بھی ہم وارث ہے. نعرہ حیدری. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی. قیامت کے دن اللہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا دیگے کتنی پکائیں تھی, میٹھی پکائیں تھی یا نمکین پکائیں تھی, چنے ڈالے تھے یا گوشت ڈالا تھا, یہ پوچھے گا اللہ. قاجز حسین کے زداری منا رہے تھے جس نے میری توحید میری رضا کی خاطر سب کچھ دیا ہے.
اس حسین کی کوئی بات بھی مانی ہے؟ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ حسین بڑا کریم ہے، حسین بڑا لجپال ہے، حسین کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کائنات میں عشق 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ اللہ کو عشق ہوا، اس نے ان کے عشق میں ساری کائنات بنائی ہے، اور دوسری مرتبہ ان کو عشق میں انہوں نے ساری کائنات اس کی خاطر لٹائی ہے۔ اس مجاہد کی بھی تو سنو نا، تو کائنات کا نرالا مجاہد ہے، جس کی اذان بھی الگ ہے، جس کی نماز بھی الگ ہے، جس کی مناجات بھی الگ ہے، جس کی عبادات بھی الگ ہے۔ ایسا عاشق ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے سارے عاشق حیران ہے کہ چشم فلک نے نہ ایسا عاشق پہلے ملائکہ نے دیکھا ہے، نہ انبیاء مرسلین نے دیکھا ہے، اور وہ ملائکہ یہ نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں الذی عجبت من صبری ملائکۃ السماء، یہ کیسا صابر ہے، ہم نے تو آج تک ایسا صابر دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا نمازی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا عاشق ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تیروں کو مسلح پہ خدا کا سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے اے تری لبیک یا حسین، 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 حیدری۔ ایک بات بتاؤں، مولا حسین کی خصوصیات میں سے مولا حسین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب کربلا جاتے ہیں تو آپ کو یہاں سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ اب دعا کے لیے وہاں کون سی بہترین جگہ ہے کہ آپ دعا کریں؟ آپ کی دعا رد نہ ہو، آپ کی دعا رد نہ ہو۔ اب زیارت نائیہ میں 12ویں امام بھی فرماتے ہیں، پیغمبر کی حدیثیں بھی موجود ہیں، جو کہ رسالت اور امامت جز ایک دوسرے کا حسین منی وانا من حسین، کہا میرا سلام ہو اس مظلوم جد امجد پہ جس کے روزے کے سائے میں گناہگاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باقی امہ بھی ہیں، وہاں بھی دعا ہوتی ہے، ان کی بھی عظمت ہے، وہ بھی معصوم ہے، لیکن حسین کی ایک خصوصیت ہے کہ وہاں جو بھی 3 دعائیں حسین کے روزے کے نیچے مانگیں گے وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں۔ تو وہاں یہ نہ جا کے مانگنا کبھی پروردگار مجھے گاڑی دے دے اور مجھے ملازمت دے دے اور مجھے پتہ نہیں کیا دے دے، یہ حسین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار کیا سن رہے ہیں؟ حسین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مولا کس لیے آیا ہوں۔ میں ایک دفعہ گیا مشہد مقدس میں، امام رضا علیہ السلام کی انٹرنیشنل 8ویں کانفرنس تھی آپ کی میلاد مبارک کے حوالے سے، تو یوں کہو کہ مولا نے مجھے بلایا، جب اس کی آخری دن تھا، دنیا بھر کے وہاں سکالر تھے، دانش مند تھے، پاکستان سے ایک وفد تھا صحافیوں کا اور شعراء کا اور ذاکرین کا، جس کا خادم میں تھا۔ وہاں کے آخری پروگرام جس میں ایران کے سابقہ صدر احمدی نژاد بھی آئے ہوئے، تو چونکہ امام رضا علیہ السلام کے روزے میں تھی کانفرنس، ان سے پہلے ایک آیت اللہ نے تقریر کی ہے۔ میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، ممبر حسینی میں بیٹھا ہوں، یہ سچوں کا ممبر ہے، یہاں سے سچ کہنا چاہیے اور سچ سننا چاہیے، سچ کو قبول کرنا چاہیے، جھوٹے کو کنڈم کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور ہمیں کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، توجہ رکھنا بابا، ہم سچوں کے ساتھ ہیں، سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے القاب بیان کی، یہ لقب امام کے لیے بھی ہے، حسین کے لیے بھی ہے۔ کہا کہ مولا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، مولا کی ایک لقب ہے امام الرؤوف۔ قرآن کے اندر نبی کریم کو رؤوف رحیم کہا گیا ہے، میرا اللہ بھی رؤوف ہے، میرا اللہ بھی رحیم ہے۔ رؤوف کا لفظ معنی ہے مہربان۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے بزرگوں بھائیوں؟ میری باتوں سے تنگی تو نہیں محسوس کر گیا؟ میری باتیں سخت تو نہیں ہے نا؟ میں کہہ دوں بچوں کو بات سمجھا دوں۔ کہا کہ مولا کا ایک لقب ہے امام الرؤوف، وہ کہتے ہیں رؤوف کا لفظی معنی تو مہربانی ہے، ان آیت اللہ کے یہ الفاظ ہے۔ اب کروڑوں زائرین ہیں، اس میں ہر رنگ نسل کے ہیں، دنیا کے ہر کونے سے آئے ہیں، 1-2 بندے تو نہیں ہیں نا، ہاں جی، تو مسئلہ نہ ہو۔ اب کروڑوں زائرین ہیں اور ہر بندے کے ذہن میں اپنی ایک دعا ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی دعا، وہ مولا سے کیا مانگنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں امام رؤوف اسے کہتے ہیں جو اپنے سواروں کی حاجات مانگنے سے پہلے ادا کر دیں۔ نہیں سمجھ بات، آپ نے کم کر دیا، ضائع کر دیا بات۔ حسین کو کربلا میں بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے
کہ مولا میں آپ سے کیا لینے کے لیے؟ مولا اپنے زائرین کی حاجات کو جانتے ہیں. دعا سے نہیں مانگی جاتی ہے جو کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ دعا مانگو، اس لیے وہاں دعا مانگتے ہیں. امام کی ایک خصوصیت تھی، کچھ کل بیان کی. ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کے جب نور ولایت میں لایا گیا خمیر میں، تو غمی پہ انسان غم مناتا ہے، خوشی میں انسان خوشی مناتا ہے. اسی لیے کہا کہ شیعتنا فی الجنت ما درجاتنا، ہمارے شیعہ جنت میں ہمارے درجوں میں ساتھ ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں نبی بیٹھو علی بیٹھو میں بھی وہاں جا کے بیٹھ دوں. استغفر ربی واتوب الیہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس جنت میں محمد والے بیت محمد ہوں گے، اسی جنت میں حسینی بھی ہوں گے، اسی جنت میں مولائی بھی ہوں گے. تھوڑا فاصلہ ہو کیا ہو، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ درمیان میں کوئی چادر آ جائے کہ 1 سال 2 سال تک میں حسین کا چہرہ انور نہ دیکھ سکوں. درمیان میں پردہ نہیں ہوگا، میں جہاں بھی ہوں گا میں حسین کا بھی دیدار کر سکوں گا، حسین کے بابا علی کا بھی دیدار کر سکوں گا. نعرہ حیدری. سمجھ آئی بات کو؟ چلیے دوسری صفت یہ ہے کہ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، کسی معصوم کی زیارت پہ چلے جائیں، سب کی عظمت ہے، وہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، سب کی عظمت کو سلام ہے. اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، وضو کے بغیر نہیں جا سکتے، بغیر وضو کے ہم چومتے نہیں ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، دل بھی جھکتا ہے، پیشانی بھی جھکتی ہے، ادب سے جاتے ہیں، وہاں بوسے بھی دیتے ہیں، وہاں تقدس بھی ہوتا ہے، عظمت بھی ذہن میں ہوتی ہے، ان کی منزلت بھی ذہن میں ہوتی ہے، ان کی رفعت بھی ذہن میں ہوتی ہے. لیکن کسی امام کے روضے کی مٹی کو خاک شفا نہیں کہتے. یہ امتیاز صرف حسین کو حاصل ہے کہ جہاں حسین کا خون مسوگ ہے، اللہ نے اس مٹی کو خاک شفا بنا دیا. خاک شفا. اور خاک شفا کی عظمت کا پتہ ہے؟ اس کے بعد 9 معصوم اماموں نے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا. عظمت ہے حسین کی. اگر آپ کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہے اور آپ کی جیب میں ہو، آپ نہ پڑھ رہے ہو، معصوم فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ پڑھے نہ پڑھے کربلا کی تسبیح خود بخود تسبیح پڑھتی رہتی ہے. یہ اگر مومن کے ہاتھ میں آپ چپ ہے، آپ کا زبان بند ہے، بالکل نہیں بول رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں یہ جیب میں ہے. اللہ نے اس مٹی کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ یہ خود بخود تسبیح پڑھتی رہتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں جس کے پاس ہوتی ہے اس کے نام اعمال میں تسبیح کا ثواب درج ہوتا رہتا ہے. اللہ نے یہ خصوصیت حسین کو عطا فرمائی. اور یہ مالی السبتین میں علامہ مہدی مازندرانی مالی السبتین میں وہ لکھتے ہیں کہ کربلا کو اللہ کی ذات نے واقع کربلا سے پہلے بھی ملائکہ کی زیارت گاہ بنایا تھا. ملائکہ وہاں نازل ہوتے تھے اور کربلا کی مٹی کا احترام کرتے تھے، بوسے دیتے تھے. اب کربلا میں واقع حسین کے شہید ہونے کے بعد تو پھر جو کربلا کی عظمت ہے اس کو کوئی نہیں مان سکتا. ابھی ہو سکتا ہے یہ جو دن آتے ہیں نا تو بغض کی جب دیگ ابلتی ہے نا تو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، اور جی یہ نیاز پکاتے ہیں، اور جی یہ سبیلے لگاتے ہیں، وہ دیکھو جی علم لگاتے ہیں، ہر فرقے کا علم لگا ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہمارے کارے علم پہ اعتراض ہوتا ہے. اور بابا یہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اس میں نیکی ہے جو کیا ہے ہم جانے اور ہمارا کام جانے. ٹھیک ہے جی، ہم جانے ہمارا مولا جانے. ہم جہنم میں جائیں گے تو تم نے کون سا جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے بابا؟ جنت کے مالک حسن اور حسین، ان کی محبت رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے. اگر حسین پہ آپ کو اس کی سبیل پہ اعتراض ہے، حسین کے پرچم پہ آپ کو اعتراض ہے، حسین عزاداری پہ آپ کو اعتراض ہے، تو پھر یاد رکھنا جنت کی کبھی تمنا نہ رکھنا. کوئی چور دروازہ نہیں ہے. جب تک علی کے پاس نہیں ہوگے، علی راضی ہوگا جاؤ گے، اور جنت کے دروازے میں میرا مولا حسین ابن علی کھڑا ہوگا. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. آپ یہ کیوں لگائی؟ آپ نے یہ سبیل کیوں لگائی؟ بھائی مخلوق خدا کو پانی پلانا ثواب. اب اگر کوئی بندہ حسین کے نام پہ پلا رہا ہے تو اس میں کیا رہا ہے؟ آپ پلا دیں، آپ لگا دیں. لیکن نہیں، جو کام ہم شیعہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، چاہے نیکی کیوں. یہ ضد کی بات ہے. جو کام ہم نے کرنا ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ شیعوں سے مماثلت رکھتی ہے. بابا یہ کوئی برائی نہیں ہے. راگیروں کو حسین کے نام پہ پانی پلانا کتنا ثواب ہو. یار تمہیں کیا پتا حسین کون ہے؟ آپ کو بس اتنا یاد ہے کہ بس محلے میں پانی بند ہو جائے تو کہتے ہیں، صحافی بھی خبر لگا دیتے ہیں
یار وہ فلاں محلہ تو کربلا بنا ہوا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ کربلا بنائی کس نے ہے۔ یہ کربلا اتنی آسانی سے بن گئی ہے جتنا تم کہہ دیتے ہو کہ وہ فلاں محلہ جی کربلا بنا ہوا ہے، کبھی کربلا کی گہرائی نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو تو نہیں پتہ ہے کہ بس وہ محلہ کربلا بنا، کربلا کی عظمت کا لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کربلا کی عظمت کیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حسین کی یہ مٹی شفا ہے، یہ کتنی کھا سکتے ہیں؟ مٹی کھانا حرام ہے، یہ مسئلہ سنیے، بچے بھی سن لیں، یہ نہ ہو کہ جا کے مسجد کے سارے سجدگاہ ہی کھا جائیں۔ جی شفا سمجھ کے آپ سارے سجدگاہ کھا جائیں۔ صبح مولانا صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو مسجد میں ایک بھی سجدگاہ موجود رہا، کہا مولانا صاحب نے کہا تھا اس میں شفا۔ کھانے کے بھی آداب ہے، وہ مٹی کتنی کھانی ہے؟ ایک چنے کے دانے کے برابر آپ شفا سمجھ کے کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مٹی کھانا حرام ہے، صرف تربت حسین کو یہ خصوصیت ہے جو کہ قطعۃ من البہشت، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ چھٹے امام کے پاس بندہ بدن لاغر تھا، پیلا زر تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، تو مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا بیمار ہوں۔ مولا نے کہا نسخہ میں بتا دے، تو جا کے عمل کر، انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کو گٹی پلائی جاتی ہے، ایک جنم گٹی بازار سے ملتی ہے، ہم وہ لے آتے ہیں، لیکن نہیں، بچوں کو جب بھی آپ گٹی پلائیں نا، تھوڑی سی کھجور پیسے، اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں، اس کے اندر تھوڑی سی کھا کے شفا ملا دیں، توجہ رکھیں، اس کی گٹی دیں بچوں کو۔ جب بچوں کو آپ گٹی میں کھا کے شفا پلائیں گے تو وہ حسین کا عزادار بھی ہوگا، حسین کے کردار کا بھی وارث ہوگا۔ اللہ جن کی اولاد ہے، اللہ ان کو اولاد دے۔ اس کا ایک نسخہ میں بتاتا ہوں، وہ بھی چھٹے امام نے فرمایا اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ اولاد نرینہ کا خواہش مند ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں، میرے سامنے 25-30 سے زیادہ شاید ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں غلطی نہ کر دوں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میری اصلاح بھی کر دینا۔ نسخہ 10ویں امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کسی کی اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، نسخہ ہم بتاتے، عمل آپ کر دیں، انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ نسخہ کیا جناب لوڈ کر لیں، فیروزے کی انگوٹھی پہنے، جس کے اوپر آیت لکھی ہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ جناب زکریا کی دعا ہے، یہ اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے۔ 90 سال کی عمر میں جناب زکریا نے دعا مانگی تھی خدا سے کہ پروردگار مجھے وارث عطا فرما۔ 90 سال کی عمر میں کہاں مانگی تھی؟ جب گئے تھے جناب مریم کھانا دینے جاتے تھے، دروازے بند ہوتے تھے، سیڑھی لگائی، اوپر کے اندر جا کر جناب مریم کو کھانا دے کے آتے تھے۔ ایک دن اندر گئے تو دیکھا وجد عند رزقا، قرآن ہے یہ، جناب مریم کو پاس دیکھا رزق موجود ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا من عند اللہ، کہا اللہ کی طرف سے آیا، کہا جو اللہ رزق بھیج سکتا ہے وہ مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ اللہ کی ولیہ تھی، ہنارے قد آ زکریا، اسی ولیہ کے پاس آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے۔ عام مقامات پہ دعا مانگنا اور ہوتا ہے، کسی ولی کے گھر جا کر اس کے قرب و جوار میں دعا مانگنا اور ہوتا ہے۔ وہ صحیح ولی، وہ صحیح اللہ کا ولی۔ اب امام نے فرمایا ولی کیا ہوتا ہے؟ کہا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو حلال کھائے اور زبان پہ سچ ہو، پیٹ میں حلال ہو، زبان پہ سچ ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دور میں حلال کھانا بڑا مشکل بات۔ اللہ کے ولی کی نشانیاں معصوم نے فرمائی ہیں، کیا کہ زبان پہ سچ ہو، پیٹ میں حلال ہو، جو بھی دعا مانگے گا تیری دعا رات نہیں ہو۔ ہنالے قد آ زکریا، اسی مقام پہ زکریا نے دعا مانگی، کیا رب حب لی من لدنک ذریۃ، سورۃ آل عمران، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے پاک و پاکیزہ ذریت عطا فرما، کیونکہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ ادھر دعا کے جملے نکلتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا اب دوسرا رہ جائے گا، یہ دونوں دعائیں پڑھنی چاہیے اولاد نرینہ کے لیے۔ کون سی؟ ایک رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ میاں بھی پڑھے اور بیوی بھی پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک عمل مفاتیح الجنان میں کسی صاحب کو ضرورت ہو تو وہاں جا کر بتاؤں گا، یہاں بات لمبی ہو جائے گی۔ اور یہ جو دعا اس کو قنوت میں پڑھے،
یہ جو میں نے پڑھی ہے قنوت اس کا پڑھے، چونکہ ہر مصنوع دعا اور جو قرآن میں جتنی دعائیں آپ قنوت میں پڑھ سکتے ہیں سجدے میں پڑھے، رب لا تذرنی فردا، آخری سجدے میں وانت خیر الوارثین، ایک انگوٹھی فیروزے کی اس کے اوپر لکھا ہوا ہو، ایران سے ملتی ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ سیمن شریف کے دربار سے بھی آپ کو مل جائے، شہباز قلندر کے دربار سے بھی آپ کو، ہم تو نہیں پڑھ رہے ہیں میرے پاس، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی، ایک انگوٹھی مرد پہنے، ایک انگوٹھی عورت پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا ہر وقت وضو کا بھی خیال ہو، چونکہ یہ مس نہ ہو، چونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کو بغیر وضو کے مس کرنا گناہ، انسان باوضو ہے۔ تو شاید امام کے یہ نسخہ بتانے کا مقصد یہ ہو کہ میرا ماننے والا پاکیزہ رہے اور اللہ اس کو پاکیزہ اولاد بھی عطا فرمائے۔ ہماری یہ خواہش ہے نا ہماری اولاد پاکیزہ ہو، اور دعائیں ہیں میں معصومین کی مارا ادھر چلے جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بڑی کوشش کی تھی، اتنا جدر سے آیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جی دیکھو جی بڑے بڑے امام حسین نے اپنے دشمن بھی قتل کیے ہیں، وہاں قتل بھی ہے، قاتلوں کا خون بھی ہے، تو مٹی کھا کے شفا کیسی ہے؟ اعتراض تو بنتا ہے نا ان کا، بات بھی ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو جوانوں کو وہ گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے فلسفے اور علم مغالطہ جو ہے وہ محرم سے پہلے آ جاتا ہے، وہ دیکھو جی مٹی کھا کے شفا کیسی ہے، وہاں تو یزیدی لشکر کا بھی خون ہے بابا، اس سے کوئی نہیں پڑتا، یہ کام اللہ کا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو قرآن کے اندر لفظ فرعون بھی ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ بغیر وضو کے لفظ فرعون کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کے اندر لفظ خنزیر بھی ہے، قرآن کے اندر لفظ کتا بھی ہے، قلب کا لفظ بھی ہے، تو باب اگر ان نجس لفظوں سے قرآن کی طہارت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہاں اگر یزیدی قتل ہو گیا حسین کی کہا کہ جواب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی شفا اللہ نے کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی ہے، نبی نے کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی ہے؟ تو کیا خوب کہا کسی نے کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو سارے آپ کے سامنے جو نقشے بنا رہے ہیں وہ یہی بات سمجھ لیں، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطہ کربلا بناتا ہے۔ یار غور سنیں میری بات کو، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطہ کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ اپنی کوشش سے، حسین خود نہیں خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں خدا بناتا ہے۔ یزید موسم سیاہ کی لا علاج مرض ہے، حسین مٹی کو کھا کے شفا بناتا ہے۔ نعرہ حیدری، کمال ہے حسین۔ یا آپ نے لک و دک صحرا کو جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا نا، آپ نے اس کو آنن فانن خاکی شفا بنا دی، اور قیامت تک کے لیے خاکی شفا ہمارے مومنین جاتے ہیں وہاں سے۔ تو عرض کر رہا تھا اس بیماری کر میں واپس ہوں اپنے مصائب کی طرف، مولا نے کہا اگر تو چاہتا ہے تیری صحت بحال ہو جائے تو میں نسخہ بتاتا ہوں۔ کہا مولا بتاؤ، ایسے کرو کہ بیوی کا اخبار دیا کھا دیے، کہا تھوڑے سے پیسے اس سے لے لو، تو کیا کروں؟ کہا بازار چلے جاؤ، اس سے شہد خرید لو، اگر زمزم مل جائے 2 قطرے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ کہا وہ شہد لے آؤ، اب بیوی کے حکمار سے، چونکہ حکمار کو بھی معصوم نے شفا قرار دیا، اور شہد کے بارے میں بھی ہے کہ وَفِي شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے شفا کہا، اور اس میں کہا تھوڑی سی تربت حسین شامل کر لو، یہ جا کر تم 1 چمچ صبح کھا لو 1 شام کھا لو۔ 10-15 دن کے بعد وہ بندہ واپس آیا، اس کی صحت بحال تھی۔ مولا نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مولا آپ نے نسخہ بنایا، انشاءاللہ میری صحت بحال ہو گئی۔ تو خاک شفا بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے، اخمار بھی شفا ہے، زمزم بھی شفا ہے۔ تو جن حضرات کے پاس آئے تھوڑا سا نسخہ گھر میں بنا کے رکھ لیں، کسی وقت بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ چیز کام آتی ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے، کچھ بھی ہو جائے مومن کے گھر میں خاک شفا ضرور ہوتی ہے۔ سفر میں جاؤ خاک شفا ساتھ رکھو، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ خاک شفا تو حسین کی یہ خصوصیت ہے کہ حسین نے جس جگہ قدم رکھے تھے جہاں حسین اور حسین کے پاکیزہ جانثاروں کا خون شامل ہوا ہے، اللہ کی ذات نے اس مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ یہ حسین کی خصوصیات میں سے 10ویں امام نے ایک بندے کو
پیسے دیے اور وصیت بھی کی 10ویں امام نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ایک میں نے حدیث کل آپ کو بیان کی تھی اور ایک آج بیان کر کے میں مسائل پڑھتا ہوں مولا نے اس کو پیسے دیے کہا تم جاؤ کربلا زیارت کے لیے جاؤ اور میرے لیے وہاں جا کے دعا کر دیں معصوم امام کہہ رہے ہیں اپنے ماننے والے زوار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کربلا جاؤ یہ پیسے میں دیتا ہوں کربلا میں جا کر میرے لیے دعا کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ حسین کا وہ مقام ہے اور حسین کی وہ خصوصیت ہے کہ معصوم امام کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر میرے لیے دعا کرنا ہے مومن کی دعا وہاں رد نہیں ہوتی ہے وہاں جا کے تو آپ دعا مانگیں گے اسلام کے لیے دعا مانگو اسلام کی سربلندی کے لیے دعا مانگو ظہور امام کے لیے وہاں جا کر دعا مانگو اگر آپ کی دعا سے امام کے ظہور ہو جاتا ہے آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں 5ویں امام سے کسی نے پوچھا میں آتا ہوں مصاحب کی طرف بولا میں نے یہ سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب دیا کہ ایک قبول حج کا عمرے کا ثواب ہے تو مولا نے کہا تو نے سچ سنا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جد کی ایک زیارت کا ثواب 10 پیغمبر کے قبول حج اور عمرے کا ثواب اس نے کہا مولا 10 ہاں مولا نے کہا حیران کیا ہو رہا ہے میرے جد حسین کی ایک زیارت میرے جد محمد کے 70 قبول حج اور عمرے کے برابر ہے مولا 70 مولا نے کہا کہ بندہ خدا کیوں حیران ہے میرے جد حسین کی ایک زیارت ان کی معرفت رکھتے ہوئے 1000 قبول حج اور عمرے کے برابر ہے یہ جو کل میں نے آپ کو خصائص حسینیہ بتائی تھی اس میں آقا شیخ جعفر حسین لکھتے ہیں کہ واجب حج ادا کرنے کے بعد حسین کی ایک زیارت 3 لاکھ حجوں کے برابر ہے کس کو بات حضم ہوگی اس کے لیے معرفت چاہیے اور رابی نے کہا مولا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ 1000 حج وقفے کے بعد کبھی کہتے ہیں 1 حج کبھی کہتے ہیں 10 حج کبھی کہتے ہیں 70 حج کبھی کہتے ہیں 1000 حج اور انہوں نے کہا بندہ خدا یہ بندے کی معرفت بھی منحصر ہے کسی کی معرفت 1 زیارت کے برابر ہے کسی کی معرفت 1000 زیارت کے برابر یہ بندے کی معرفت پہ معرفت ہے تو کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ معرفت ہے تو کوئی اہل بیت میں شامل ہے معرفت ہے تو کوئی اذان نہیں دیتا ہے تو اللہ صبح کو روک لیتا ہے آقا اذان میری ہے وہ سین گئے یا شین گئے بلال اذان دے گا تو میں سورج طلوع کروں گا تو لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کالا کھوا آپ کہاں سے لے کر آئے تماشا لگاتے تھے نبی کو تانے دیتے تھے بلال کو دیکھ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نقل کفر نہ باشد اور وہ خود بھی شیشے میں کبھی دیکھتا تھا تو کہتا تھا میری شکل ایسی ہے خالی ہے ایک دفعہ شیشہ دیکھ کے آپس میں دل میں باتیں کر رہا تھا پیغمبر نے کہا بلال کیا سوچ رہا ہے تجھے پتہ ہے تو میں محمد کو کتنا پیارا لگتا ہے تو میں محمد کو کتنا پیارا اللہ نے کہا کہ میرا نبی آپ ناراض نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں اذان میرا بلال دے گا تو میں صبح طلوع کروں ہاں بڑے بڑے سریلے تھے ہمارے ہاں بھی یہ معیار ہے ٹھیک ہے جی ذاکر ہو تو سور اچھی ہو مولوی صاحب ہو تو نقطے اچھے ہو یہ مت معیار قائم کرو یہ کبھی حسین سے پوچھ رہا مولا آپ کو کون سا پسند ہے اور کون سا نہیں پسند یہ میری پسند اور ناپسند کوئی معیار نہیں ہے حسین سے پوچھنا ہے یا زینب کے در سے پوچھنا ہے کہ بی بی آپ کو کون سی ذاکرہ اور کون سی عالمہ اور کون سا عالم پسند ہے یہ معیار شخصیت پرستی میں نہ جائے اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے حسین دردوں کا ایک بہت بڑا خزینہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کا کون سا درد ہے بات ختم کروں میرے بزرگوں بھائیوں کل آپ نے سنا کہ جب تیاری کی اس سے پہلے 65 ہجری میں رخصت ہوا دنیا سے اس کی جگہ اس کا بیٹا یزید جو معاہدے میں شامل تھا وہ مسئلہ لکھویتی تاریخ کہ تجھے جانشینی کا اختیار نہیں ہوگا اس کو اس نے پھاڑا اور کہا کہ میں نے کوئی اس لیے تو نہیں نمازوں کے لیے تو نہیں لکھا تھا میں نے یہ معاہدہ میں نے تو تخت بچانے کے لیے لکھا تھا وہ برسر اقتدار آیا اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فلاں سے جا کر جس میں غالباً ایک عبداللہ ابن زبیر تھے اور مولا علی علیہ السلام تھے ایک اور شخص تھا انہوں نے کہا کہ وہ اگر بیعت کرے نہ کرے حسین کو بیعت کرنی چاہیے اگر وہ بیعت سے انکار کر دے تو حسین کا سر لے کر علامہ مودودی معلوم دنیا سے چلے گئے
ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بھئی جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو اب مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ غلط ہے، یہ نہ کہو، یہ کہو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو ساری دنیا نے اس کی بیعت کیوں کی ہے؟ حسین کا یہ مقام ہے، ساری دنیا ایک طرف، میرا مولا ایک طرف۔ اب یہ ایک مثال دینے کے لیے کیا والا کہ یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں، مولا کے لیے یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں۔ تو مولا مسجد نبی میں تھے جب قاصد آیا، تو باقی تو دوسرے جو تھے وہ تو آگے پیچھے ہو گئے اور کہا کہ مولا آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا نے کہا انشاءاللہ میں اسے بیعت کا جواب دوں گا اور کل دوں گا۔ اب مولا دربار میں چلے گئے، جب جانے لگے نا مولا نے تیاری کی، ایسے نہیں کی ہے۔ حسین تمام انبیاء کا وارث ہے، حسین نے اپنے نانا کی دستار اپنے سر پہ رکھی، بہن کی نگاہ پڑی، کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیعت کا تقاضا آیا ہے۔ کہا حسین اکیلے نہ جاؤ، عباس کو ساتھ لے جاؤ، اکبر کو ساتھ لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ 18 ہاشمی جوان حسین کے ساتھ گئے ہیں، یہ امن کے علمبردار ہے۔ وہاں جب گئے دارالامانہ کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا ہاشمی جوانوں کو اپنے باہر کھڑا ہونا، اندر نہیں آنا ہے، اگر کوئی بات ہوئی تو میں تکبیر بلند کروں گا، تکبیر کی صدا بلند ہو تو تم نے اندر آ جانا ہے، کیونکہ ہم کبھی جنگ کی ابتدا کرنے والے نہیں ہیں، ہم امن کا پیغام دینے والے ہیں۔ حسین اندر گئے، منظر بڑا عجیب تھا، مروان اندر بیٹھے ہوا تھا، ولید بن عتبہ کا دربار ہے، امام حسین بیٹھے، کہا کیوں بلایا؟ کہا حاکم شام کا یہ خط ہے، اس کو پڑھو، اس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور اس نے کہا اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو میں آپ کا سر قلم کر کے واپس بھیج دوں۔ امام حسین علیہ مقام نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کا مطلب اور مفہوم ہی ہے کہ میں بیعت کا جواب ضرور دوں گا لیکن میدان میں جا کر۔ یہ ساتھ جو بیٹھا تھا نا جس کو نبی نے طرید رسول مدینہ سے نکالا تھا، جب پیدا ہوا تھا تو لوگ آئے تھے کہ یا رسول اللہ اس کے کانوں میں اذان کے عربوں کے رسم و رواج کے مطابق، تو نبی نے کہا کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مدینہ سے نکالا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو 18 فرسخ اور نکالا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے اس کو مزید نکالا تھا، طرید رسول سمجھ گئے، لیکن تیسری خلافت کے دور میں اس کو واپس بلا لیا گیا، حکومتی معاملات میں یہ کرتا تھا۔ تو ولید بن عتبہ کو یہ کہنے لگا آج اگر حسین چلے گئے تو پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس وقت رحمت اللہ عالمین کے نواسے میں جملے آتے ہیں، یبن الزرقاء، اور چپ کر جا نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا، تیری کیا ضرورت ہے؟ تو میرے سر کا نام نے نحنو آل بیت النبوہ، ہمارے بیت نبوت ہے، اللہ کی وحی ہمارے گھر آتی ہے، نبوت ہمارے گھر سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، 18 ہاشمی جوانوں نے دروازے کو دھکا دیا، آگے غازی عباس ہے، تلوار میں آم سے نکلی ہوئی ہے، کہا غازی جنگ نہیں کر دی ہے، میں تو ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا غازی آج آپ مدد کے لیے آ گئے، اس وقت اب کہاں چلے گئے جب مولا یہ کہہ رہے تھے غازی اٹھو واہ غربتا، غازی اٹھو میں اکیلا رہ گیا ہوں، غازی اٹھو اب بہنوں کے پردے بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزانو ختم کرتا ہوں، حسین واپس آئے، مدینہ کی گلیوں میں آئے، دیکھا حال دیکھو آج مدینہ والوں کی کیا حالت ہے، جو کہ نواسہ رسول سے بیعت طلب کی گئی ہے۔ 28 رجب کی رات تھی، فلاقیہ مروان، مولا آئے تو دیکھا وہی مروان سامنے ملا، اس نے کہا مولا انی آمر کا بے بیعت یزید بن معاویہ، مولا میں آپ کو یزید کے بیعت کا مشورہ دیتا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس میں تمہارا دین بھی بچ جائے گا، تمہاری دنیا بھی بچ جائے گی، اور بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ مولا نے کہا میرے رستے سے ہٹ جا، مولا کا رستہ روکا، کہا نجس تو دور ہو جا، تو نجس ہے میں تطہیر ہوں، مجھ سے بیعت کا مطالبہ نہ کر۔ مولا گھر آئے، گھر کے دروازے پہ آپ نے کھڑے ہو کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ رات کو اپنے نانا محمد کی قبر پہ آئے، نانا کی قبر کو گلے سے لگایا، حسین بڑا توحید پرست ہے، نانا کی قبر کو گلے سے لگا کر حسین کہتے اللہم انی اسألک بحق ھذا القبر ومن فیہ، پروردگارہ میں تجھے اس مٹی کا واسطہ دیتا ہوں اور اس کا واسطہ دیتا ہوں جو قبر کے اندر ہے۔ عزیزانو قبر کے اندر سے آواز آئی حسین ان لک درجۃ، اللہ نے تیرا ایک درجہ مقرر کیا ہے،
کربلا میں جائے بغیر وہ درجہ تجھے حاصل نہیں ہوگا. حسین جلدی جا، تیری اماں بھی انتظار میں ہے، تیرا بابا علی بھی انتظار میں ہے. اللہ جانے حسین نے نانا کی قبر کو ایسے الوداع کیا ہوگا. وہاں سے چلتے چلتے دونوں بہن اور بھائی اپنی ماں کی قبر پہ آئے. دونوں نے ماں کی قبر کو گلے لگایا. کہا زخمی پہلو والی اماں، حسین کا آخری سلام ہو، ہر کوئی واپس آئے گا، تیرا حسین واپس نہیں آئے گا. اللہ جانے ماں کو کیسے الوداع کیا. حسن بھائی کی قبر پہ ماں کو الوداع کیا، بھائی کو الوداع کیا، گلدستہ اذان کو الوداع کیا، ممبر و محراب کو الوداع کیا. حسین نے معمل تیار کیے، میں سارا مضمون نہیں پڑھتا ہوں. حسین نے جب چادریں اور سامان اکٹھا کیا، اللہ جانے 150 معمل تھا جو علامہ مازندرانی لکھتے ہیں. حسین نے آبا سنبھالی، نبیوں کی دستار کے وارث نے دستار سر پہ رکھی، بہن کی نگاہ پڑی. کہا حسین کیا خیال ہے؟ کہا دین بچانے جا رہا ہوں. اور زینب نے چادر تطہیر سنبھالی. کہا زینب کیا سے تیاری کی ہے؟ کہا تم اسلام بچانا، میں حسین بچاؤں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تیاری مکمل ہو جاتی ہے. مالی السبتین کی روایت پڑھ رہا ہوں. آدھی رات کا وقت تھا، کوئی کہتے ہیں نصف آدھی رات کا وقت تھا. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے کوئی عصر پڑھتے ہیں، لیکن عصر کی تعویل یہ ہے معمل تیار ہوتے رہے. جب معمل تیار ہو گئے، رات کی تاریکی آئی. میرے مظلوم کربلا نے تیاری کی، بیویوں کو معاملوں پہ بٹھانا شروع کیا. عبداللہ ابن سلمان کی روایت ہے، کہتا ہے میں مدینے آیا، مجھے مدینہ بڑا اداس نظر آیا. جب پہلے آتا تھا یہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر طرف سے تسبیح و تقدیس کی آواز آتی تھی. آج مجھے مدینہ اداس نظر آیا. میں نے پوچھا کہ مدینہ چپ کیوں ہے؟ مجھے بتایا گیا جانے مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک شخص نے مجھے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں. مجھے وہاں لے کر آیا. گلی میں معامل ہے، معاملوں پہ ہماری اور پردے نصب ہیں، چھتوں پہ لوگ کھڑے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. کہتے ادھر میں نے دیکھا ایک بی بی باہر آئی، آگے دو ہاشمی جوان تھے، ہاتھ میں تلوار تھی. تکبیر کی صلاح بلند ہوئی. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ مجھے بتایا کہ حسن کی بیوہ فروا ہے اور جوان قاسم ہے. کہتے ہیں تھوڑی بات میں نے دیکھا ایک اور بی بی آئی، آگے آگے تکبیر کی صدائیں تھی، لیکن اچانک کیا منظر میں نے دیکھا، 18 ہاشمی جوان ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں. ایک بی بی ہے سر سے لے کر پاؤں تک چادر تطہیر میں ملبوس ہے. تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی. کہا خبردار ادھر نہ دیکھنا. میں نے راوی سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے اور یہ دونوں بچے آن محمد ہے. آگے آگے غازی ہے. میں سوال کروں گا، آج مدینہ ہے، آدھی رات ہے، آج ہماری نصب کرنے والے موجود ہیں. آج خبردار پردہ کو آگے نہ آئے. اداروں کار اس وقت بھی بازار بند ہو جاتے، ادار اس وقت بھی پردے ہوتے، لیکن پردے نہیں تھے. لوگ پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے بدلے لے لو، باغی کی بہن آ گئی ہے، بدلے لے لو، علی کی اولاد آ گئی ہے جس نے جنگ بدر والے بدلے لینے ہیں. بازاروں میں آ جاؤ. اب کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی لکڑیوں کو آگ لگا رہا تھا اور پھینک رہا تھا. کہا حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم بحق محمد علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناء المعصومین من ذریت الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ وآلہ. کریم اللہ اس پاک خاندان کی عزت کا صدقہ ایاز علی کا بیٹا بیمار ہے اور یہ بھی انہی کیا ہے. پروردگار تجھے صدقہ بیمار کربلا کا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. جہاں جہاں مومنین بیمار ہے، حاضرین مجلس میں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے مالک سب کو شفا یابی عطا فرما.
سب کے اہل خانہ کی پریشانیاں دور فرما، جو عزادار مجبور عزاداری پہ نہیں پہنچ سکتے میرے لیے ان کے رائے اور سبیل آسان فرما، عزاداروں کی ماتمداروں کی نو خانوں کی دنیا بھر میں حفاظت فرما، شر پسندوں تخریب کاروں کو نیست نابود فرما۔ کریم اللہ ہم سب کی دعائیں، عبادات، حاجات، مناجات اپنی برگاہ میں منظور و قبول فرما۔ اے تمام انتظام انسلام جتنے بھی ہیں احباب سب کو توفیقات خیر، رزق میں، عمر میں، زندگی میں، مال میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ آفات ارضی سماوی، دکھ تکلیف، غمی، پریشانی، بیماری، تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ میرے والا کام کو سچائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، سچ سننے کی توفیق عطا فرما، قوم آل محمد کو آسان طریقے سے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنا فضل و کرم نازل فرما، ہماری کوتاہیوں سے عفو درگزر فرما، ہمارے وارث کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمارے وارث کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، ان کے ادنیٰ سپاہیوں میں شامل اور ان کی معرفت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یک زبان صلوات، اللہم صلی اللہ علی محمد ماتم حسین۔